کتاب کا نام عجائب خانہ، مصنف عرفان جاوید، صفحہ نمبر 7۔ زندگی کی گود سے، زندگی سے سیکھے سبق، پرلطف حکایات، نکتہ خیز قصے اور علم و دانش کے نگینے۔ گلابی جاڑے کی ایک صبح ہم ایدھی صاحب کے سامنے بیٹھے تھے۔ ایدھی ولیج کے آنگن میں نرم گرم دھوپ اتر رہی تھی اور ایدھی صاحب معمولی خنک ہوا میں لہراتی اپنی سفید داڑھی اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ ہمارے سوالات کے مختصر جوابات دے رہے تھے۔ ان کے ایک جواب نے ہمیں دم بخود کر دیا اور ہم میں سے بیشتر شرکاء اپنی بغلیں جھانکنے لگے۔ یہ 10 برس ادھر کا واقعہ ہے کہ کراچی کے قومی سطح کے تربیتی ادارے میں مختلف سرکاری شعبوں اور اداروں کے ملازمین 4 ماہی تربیتی کورس میں شریک تھے۔ شرکاء میں انتظامیہ، پولیس، محصولات، ڈاک خانہ، اکاؤنٹس، ریلوے جیسے اداروں کے ملازمین شامل تھے۔ تربیت کے دوران مختلف اداروں، یونیورسٹیوں، سفارت خانوں اور متنوع شعبہ جات کے بہترین دماغوں کو لیکچر کے لیے بلایا جاتا اور چند منتخب کردہ اداروں کا دورہ بھی کروایا جاتا۔ انہی دوروں میں سے ایک دورہ ایدھی ولیج کا بھی تھا۔ ایدھی ولیج عبدالستار ایدھی صاحب کا ایک ہی مقام پر سب سے جامع منصوبہ تھا۔ یہ کراچی کے باہر سپر ہائی وے پر واقع ہے۔ وہاں پر ایک وسیع و عریض احاطے میں مختلف گوشے معذوروں، بیواؤں، پنگھوڑا بچوں، یتیموں، لاوارثوں، نحیف بوڑھوں، بیماروں وغیرہ کے لیے مختص تھے۔ ادھر لاوارث ماں کو چمچ سے یخنی پلائی جا رہی تھی تو ادھر پنگھوڑے میں بے آسرا چھوڑا گیا بیٹا کتاب کھولے سبق پڑھ رہا تھا۔ ایک ہال سے منتظر نگاہوں والے بزرگ ہمیں دیکھ رہے تھے تو دوسرے ہال سے نیم دیوانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تمام بچے جن کے والدین نامعلوم تھے کہ ولدیت کے خانے میں ایدھی صاحب نے اپنا نام بطور والد درج کروا رکھا تھا۔ احاطے کا دورہ مکمل کر کے ہم اس کے بیچ میں بنے صحن میں آ گئے۔ وہاں ایدھی صاحب قرون وسطیٰ کے کسی بزرگ کی طرح بیٹھے تھے، لاچار اور دکھی انسانیت کی حالت زار، اور ایدھی صاحب جیسے فرشتہ صفت انسان کی نیکی اور جستجو دیکھ کر بیشتر شرکاء کے دل نرم پڑ گئے اور آنکھیں بھر آئیں۔ سوالات و جوابات کا سلسلہ چل نکلا۔ آخر میں ایک شرکاء نے ایدھی صاحب سے درخواست کی۔ انہوں نے ایدھی صاحب سے کہا کہ اپنے دلی سکون کے حصول کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ اپنے گھروں یا دفاتر کے قریب واقع ایدھی سینٹروں میں ہفتے میں چند گھنٹوں کے لیے خدمات سر انجام دے دیا کریں۔ اس سے انہیں دلی اطمینان حاصل ہوگا اور دکھی انسانیت کی خدمت بھی ہو جائے گی۔ ایدھی صاحب نے خاموشی سے سب کی درخواست سنی۔ جب شرکاء خاموش ہو گئے تو ایدھی صاحب نے سب پر ایک گہری بھرپور نگاہ ڈالی اور بولے، آپ سب سرکاری ملازمین ہیں، دکھی انسانیت خود چل کر آپ کے دفاتر میں آتی ہے۔ آپ کو ہمدردی سے ان کے مسائل حل اور ان کے دکھ دور کرنے چاہیے۔ اگر آپ اپنے دفاتر کو ایدھی سینٹر بنا لیں تو آپ کو کسی بھی ایدھی سینٹر جانے کی ضرورت نہیں۔ ایدھی صاحب نے سادہ اور مختصر الفاظ میں ایک چشم کشا حقیقت بیان کر دی تھی۔